السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و تعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو ایک مسلمان بادشاہ تھا اور بہت مند تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، ایک زمانے میں جس سرزمین پر سورج سنہری صحراؤں کو چومتا تھا اور سرسبز نخلستان کھلتے تھے، وہاں سلطان امیر نام کا ایک عقلمند اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ سلطان امیر صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ دانش مندی اور ہمدردی کا نشان تھا۔ اس کے لوگوں کی طرف سے اس کو عزت دی جاتی تھی اور اس سے دشمن خوف زدہ تھے۔ ایک شاہی خاندان میں پیدا ہونے والے سلطان امیر کو بچپن ہی سے بادشاہی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم اپنے وقت کے بہت سے بادشاہوں کے برعکس جو طاقت اور دولت کے ہاتھوں حرب کر گئے تھے، سلطان امیر مختلف تھا۔ وہ اپنے عقیدے سے گہری محبت رکھتے تھے اور اسلام کے سکھائے گئے انصاف، مساوات اور رحم کے اصولوں پر یقین رکھتے تھے۔ سلطان امیر کے دور حکومت میں سلطنت پروان چلی۔ اس نے ایسی پالیسیاں نافذ کی جن سے اس کی رعایا کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا گیا، چاہے ان کی حیثیت یا مذہب کچھ بھی ہو۔ اس کا دربار اپنی انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا، جہاں غریب ترین کسان بھی شکایات کا ازالہ کر سکتا تھا۔ سلطان امیر صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ اپنے لوگوں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے مسائل سننے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ لیکن سلطان امیر کی عقل کا صحیح معنوں میں امتحان اس وقت ہوا جب اس کی سلطنت کو پڑوسی سلطنت سے شدید خطرہ لاحق ہوا۔ دشمن کی فوجیں زبردست تھیں، ان کی فوجیں وسیع اور بے رحم تھیں۔ بہت سے لوگوں نے سلطان امیر کو جنگ کرنے اور حملہ آوروں کو وحشیانہ طاقت سے کچلنے کا مشورہ دیا، تاہم سلطان امیر جانتا تھا کہ تشدد صرف مزید مصائب اور خون ریزی کا باعث بنے گا۔ اس کے بجائے اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی سفارتی مہارت اور تصویراتی ذہانت کے بل بوتے پر سلطان امیر نے دشمن کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز کیا۔ صبر کے ساتھ گفتگو و شنیدے اور سمجھوتہ کے ذریعے وہ ایک ایسا امن معاہدہ کرنے میں کامیاب رہا جس نے نہ صرف اس کی بادشاہی کو تباہی سے بچایا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار ہم آہنگی کو بھی فروغ دیا۔ سلطان امیر کی عقل مندی اور ہمدردی صرف اپنے لوگوں تک محدود نہیں تھی، وہ دور دور تک علم اور ثقافت کے سرپرست کے طور پر جانا جاتے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے اسکالرز اور فنکاروں کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتے تھے۔ اس نے اسکول اور لائبریریاں قائم کی جہاں علم کی افزائش ہوتی تھی اور حکمت کا اشتراک ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سلطان امیر کی شہرت اس کی سلطنت کی سرحدوں سے باہر پھیل گئی۔ دور دراز کے ملکوں کے رہنما اس سے مشورہ کرنے لگے اور اس کا